ناظرین، دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے اسلامی ممالک کی سیاست ہمیشہ ہی تنازعات کا شکار رہی ہے۔ کئی مسلم ریاستوں کے سربراہان، جن کا دور اقتدار دہائیوں پر محیط تھا، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے عوام گھنٹوں سڑکوں پر کھڑے انتظار کرتی تھی، مگر ان لیڈروں کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ تاریخ بھی کانپ اٹھی۔ آج میں آپ کو 6 ایسے ہی مسلمان حکمرانوں کی داستان سناؤں گا جو تخت سے تختہ دار تک پہنچے اور پھانسی ان کا مقدر بنی۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو۔ 1971 سے 1977 تک 9th پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ لاڑکانہ کے نواب سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت، وزیر قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے قلمدان پر فائز رہے۔ ناظرین، ستمبر 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز سے پیش کیا۔ We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. بھٹو نے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جو بہت جلد پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ عوامی جلسوں میں عوام کے لہجے میں خطاب کرنا انہی کا خاصہ تھا اور بھٹو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر ابھرے۔ سال 1971 میں پاکستان کے صدر اور سال 1973 میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں بے پناہ کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے 1973 میں ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے دور میں ہونے والے اسلامی سربراہی کانفرنس کو آج بھی ان کی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی انہوں نے ہی شروع کروایا۔ ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ ناظرین، 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 2، صدام حسین۔ صدام حسین 16 جولائی 1979 کو تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے صدر بنے۔ 24 سال تک مسلسل عراق کے حکمران رہے۔ عراق میں 6 بڑے عہدے تھے، جن میں صدر، وزیر اعظم، فوج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل اور بیست پارٹی کا سیکرٹری جنرل۔ یہ تمام عہدے صدام حسین کے پاس تھے اور وہ عراق کی مضبوط ترین شخصیت تھے۔ صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ عراق کی سڑکوں پر ان کے ہزاروں سٹیچیوز، پورٹریٹس، پینٹنگز اور تصاویر نصب تھیں۔ صدام حسین، جن کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا اور جن کی وردی ان کی طاقت تھی، ناظرین، 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی کی حالت میں گرفتار ہوئے اور 3 نومبر کو حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات اور 148 عورتوں کے قتل کے الزام میں امریکہ کی حما پر سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحج 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور تختہ دار پر لٹکائے جانے کے مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر براہ راست دکھائے گئے۔ نمبر 3، عدنان مندریز۔
عدنان مندریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی جمہوریت کے جس دور کا آغاز ہوا اس کو ترکی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام کی راہ میں چلنے کے لیے عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئیں۔ عدنان مندریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ سال 1932 سے ترکی میں یہ پابندی عائد تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی، لیکن عدنان مندریس نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون 1950 کو مجلس کبیر ملی کی قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا۔ 17 جون سال 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا جب 18 سال کے بعد ترکی کے طول و عرض میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ عدنان مندریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ ناظرین، 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا اور اس جرم میں عدنان مندریس کو 17 ستمبر سال 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4، امیر عباس عویدہ۔ ناظرین، ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس عویدہ تہران میں پیدا ہوئے۔ پیرس کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی۔ سال 1942 تا 1958 ایران کی وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی نیشنل آئل کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی دستخیز تحریک کے صدر منتخب ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے۔ انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزام میں موت کی سزا سنا دی اور 7 اپریل 1979 کی دوپہر کو امیر عباس عویدہ کو زمین پر بدعنوانی اور قوم کا غدار قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ نمبر 5، محمد نجیب اللہ۔ ناظرین، محمد نجیب اللہ سال 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ ڈاکٹر محمد نجیب اللہ، جو کہ 70 کی دہائی کے شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریات کے باعث خود کو صرف ڈاکٹر نجیب کہلانا پسند کرتے تھے، 1996 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا۔ تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزیر رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، مگر طالبان اکثریت پسندوں نے تمام سفارتی روایات کو بالا طاق رکھتے ہوئے ڈاکٹر نجیب اللہ کو جبراً ساتھ لے گئے اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اور انہیں سر عام سزائے موت دے دی گئی۔ انہیں برہنہ پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، طالبان ڈاکٹر نجیب اللہ کو نہ صرف سوویت یونین کی کٹ پتلی بلکہ ایک ایسا کمیونسٹ سمجھتے تھے جو خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا اور ایک اسلامی مملکت کا حکمران تھا۔ نمبر 6، موسیٰ تراورے۔ ناظرین، موسیٰ تراورے ایک فوجی، سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے اور سال 1968 سے 1991 تک مالی کے صدر رہے۔ فروری 1993 میں مارکالا کی مقامی جیل میں قید موسیٰ تراورے کو سیاسی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنا دی گئی، جس کی بڑی وجہ باماکو میں جمہوریت کے حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل تھا۔ موسیٰ تراورے کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 ستمبر 2020 کو پھانسی دے دی گئی۔
ناظرین، یوں تو کئی مسلمان رہنماؤں کو مختلف ادوار میں قتل کیا گیا، مگر میں نے ان 6 مسلم حکمرانوں کا ذکر کیا جن کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آئندہ ویڈیوز کا انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔